الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ کی کون کون سی نعمتیں تم جھٹلاؤ گے؟ جس ملک عظیم کی چار دیواری میں اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے، اور جہاں آپ کے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، اور جہاں قبرستان پہ ان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور جہاں کی گلی اور محلوں کو آپ اپنا کہتے ہیں، اور جس ملک کو آپ اپنا کہتے ہیں، جس ملک کے نام پر آپ فخر کرتے ہیں، اس ملک کے بننے سے قبل آپ سب حضرات انگریز کی غلامی میں موجود تھے، اور انگریز اپنی عورت اور دولت اور زمینوں کے مربع دے کر مجھے اور آپ کو پھنسا چکا تھا، اور ہر ایک بندہ سیکولرزم، لبرلزم، آزاد اسلام کی طرف جا رہا تھا، اور مسلمان خواتین کی عزتیں اور مسلمان کا تقدس اور اسلام کا تقدس پامال ہو چکا تھا، اور ہر ایک کے اوپر کافروں کی تلواریں لٹکتی تھی، اور ساری دنیا کے اندر پورا انگریز عالم اسلام پر اپنی حکومتیں چلا رہا تھا۔ صحابہ کے وہ دور جس کے اوپر ایمان کی شبنم، اسلام کی شبنم 22 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل، اور دنیا کے چاروں سطح کے اوپر اسلام صحابہ نے غالب کیا تھا۔ ہماری بد کرداریاں، بد اعمالیاں، عیاشیاں، فحاشیاں ہمیں دیمک کی طرح چاٹ گئی، اور ہمارا ایمان ایک کمزور سطح پہ آ چکا۔ ہماری تعلیمی حیثیت کو جب مٹا دیا گیا، قرآنی مزاج کو ختم کر دیا گیا، حدیث رسول کو ہمارے میدانوں سے الگ کیا جانے لگا، جو مسلمان کمزور سطح پر موجود تھے وہ انگریز کی چمک اور دھمک کو دیکھ کر ان کے ماتحت غلام بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں نے اس بات کا فیصلہ لے لیا کہ ہندو اور ہم کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، وہ ہندو قوم ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں۔ یہاں سے مسلمانوں کے گھروں اور گلیوں میں ہماری ماؤں اور بہنوں نے اس چیز کے جذبات کا اظہار کیے کہ اللہ رب العزت ہمیں کوئی الگ جگہ عطا فرما دے۔ 1906 کے اندر اللہ رب العزت نے مسلم لیگ کے نظام کو عالم دنیا پہ اجاگر کیا، اور ہندوستان کے اندر اپنی سعی اور کوششیں شروع ہوئی، اور اسلامی نظریے کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتے گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، 1930 کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا: ہمیں ایک اسلامی ریاست بنانی ہے اور اس کا باشندہ بن کر رہنا ہے، اور ہمیں آج سے اس کی تلاش چلنی ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی ایک امید تھی، ایک تقویت تھی، ایک نظام تھا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے ایک نام تجویز کیا جس کا نام پاکستان تھا، اور وہ علامہ اقبال کے کانوں میں ڈالا گیا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ ایک نئی بات تھی جو دائیں بائیں پھیلتی گئی۔ کچھ علماء نے اس پر اعتراض کیے، کچھ نے مخالفت کی، کچھ مسلمانوں کے جذبات کچھ تھے، کچھ مسلمانوں کے جذبات کچھ تھے۔ بالآخر 1940 کا وہ مبارک دن آیا جب منٹو پارک پاکستان لاہور میں قرارداد پاکستان کا اعلان علامہ اقبال اور دیگر حضرات نے مل کر کیا۔
کیا اور یہاں سے مسلمانوں کی سعی اٹھ گئی، امید آگے بڑھی، جذبات آگے بڑھے۔ لیکن عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا خدا کی قسم جس طرح صبح کے بعد تمہیں نظر آتا ہے کہ سورج نکلے گا اور چمک آئے گی اور دھوپ آئے گی، مجھے ایسے ہی پاکستان کے بننے پر یقین ہے اور پاکستان بن کر رہے گا۔ لیکن مسلمانوں، 10 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک یہ مت سمجھے ہمیں پلیٹوں میں بنا بنایا مل جائے گا اور ہمیں بنے بنائے گھر مل جائیں گے، بنا بنایا نظام مل جائے گا۔ جب تم پاکستان بنانا چاہو گے تو راستوں میں تمہارے لہو بہیں گے، جب تم پاکستان بنانا چاہو گے تمہارے علماء شہید ہوں گے، جب تم پاکستان بنانا چاہو گے ساری دنیا امنڈ کے تمہارے اوپر آئے گی، جب تم پاکستان بنانا چاہو گے اس ملک کے اوپر ہندو بنیاں تمہیں کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا اور وہ اپنی غلامی انگریزوں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے تمہارے اوپر انگریزوں کے ذریعے تسلط حاصل کرے گا۔ ایسے مت سمجھنا کہ تم پرسکون رہو گے، مطمئن رہو گے، لیکن صحابہ کی تاریخیں یاد کرنا، ان کو اذیتیں آئی، ان کو تکلیفیں آئی، اوذوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان کی تکلیفیں آئی، قاتلوا وقتلوا، اور ان کو شہید کیا گیا، اخرجوا من دیارہم، اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ لیکن پاکستان بنے گا یقیناً، ضرور وہ صبح آئے گی یقیناً جس دن اعلان ہوگا 1947 سے جو رات آئی تھی، رات 11 اور 11:30 بجے تک جب ہماری قربانیاں چل رہی تھی، مائیں بہنیں گرتی جا رہی تھی، شہادتیں ہوتی جا رہی تھی، تلواریں بڑھتی جا رہی تھی، گردنیں کٹتی جا رہی تھی، گاڑیوں کے ٹائر پنچر کیے جا رہے تھے، گولیاں چلائی جا رہی تھی، نیزہ بازیاں ہو رہی تھی، نہروں میں بچوں کو عورتوں کو ڈالا جا رہا تھا، جوان بچیوں کو تیل کے کنووں میں ڈالا جا رہا تھا، دہلی کے چوک میں درختوں کو علماء کی لاشوں سے بھر دیا گیا تھا اور دہلی سے لے کر پشاور کے خیبر کے دروازے تک ہر درخت کے اوپر مسلمان کی لاش تھی، علماء کی لاش تھی، ہر بندہ مر رہا تھا، کٹنے کو تیار تھا۔ کئی سکھ ہمارے ساتھ تھے اور ہمارے بچوں اور بیویوں اور ماؤں کو ٹھکانہ دے رہے تھے، قرآن سنبھالتے جا رہے تھے، برقعے دیتے جا رہے تھے، پناہیں دیتے جا رہے تھے، اس اندھیرے میں رات کو دن کو پیلیوں میں سے پلاٹوں میں سے چھلانگیں مار کر پلوں میں سے چھوٹی چھوٹی نہروں سے تیراکیاں کرتے ہوئے جو ہمارا قبیلہ آیا، جو ہماری امت آئی، جو ہماری قوم آئی، جو ہمارے افراد آئے، جس میں بوڑھے بھی آئے، ضعیف بھی آئے، ایک میدان جہاد سجا ہوا تھا اور ادھر سے شہادتوں کا سلسلہ جاری تھا، ہر بندے کے خون سے ہر چوک بھرا ہوا تھا، ہر بندے کے خون سے ہر کھیت بھرا ہوا تھا، ہر بندے کے خون سے کسی کی بالیاں گری، کسی کے کانٹے گرے، کسی کی بچی گری، کسی کی ماں گری، کسی کی بہن گری، کیا کچھ نہیں ہوا۔ آج مطالعہ پاکستان کہتے ہیں سب سے مشکل ہے، سب سے مشکل ہے، حالانکہ اردو میں لکھا ہوا ہے، مگر تاریخ پاکستان، ہسٹری پاکستان، مطالعہ پاکستان جس وقت ہم پڑھتے ہیں ہمارے اندر وہ درد جاگ جائے، ہمارے اندر وہ تہ جاگ جائے، ہمارے اندر وہ نظام جاگ جائے، جس کے بعد آپ کو اور مجھے پتہ چلے کہ پاکستان میں آج کس نظام پر آپ ہیں، اور پاکستان کو آج بھی وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ والی بات تھی کہ بچوں مجھے اس طرح یقین ہے جس طرح سورج آتا ہے پاکستان ضرور بن کر رہے گا، مگر پاکستان تمہیں تھالی میں بنا کر پکا کر نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے کٹنا ہوگا، مرنا ہوگا، گرنا ہوگا، شہادت ہوگی، انگریزوں کی غلامی سے باہر آنا پڑے گا، ان کے نظام سے دور جانا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو لانا پڑے گا، اور جس طرح صحابہ کی شہادتیں ہوئیں اس طرح تمہاری شہادتیں ہوں گی۔ پاکستان دنیا کو چبھے گا، پاکستان دنیا کی نظروں میں ان کو برداشت نہیں ہوگا، دنیا کا ہاضمہ اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، پاکستان کے نام کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نظام قرآن کو، آئین پاکستان کو، نظریہ پاکستان کو، نظریہ اسلام کو لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے،
دائیں بائیں سے اس پر اٹیک ہوں گے، 10 کروڑ کی آبادی کو بڑی یہاں پہ قربانیاں دینی پڑے گی، لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا تم مسلمان پاکستان کا تصور کرتے ہو، 10 کروڑ کے ملک کو تم کہتے ہو ہم ٹھیک کر لیں گے، ہم اس کو چلا لیں گے، مگر مجھے افسوس ہے 6 فٹ کا آدمی اپنے اوپر نبی پاک کے نظام کو جب نافذ نہیں کر رہا تو وہ اسلام کو جا کر پاکستان میں کیسے نافذ کرے گا؟ اور نتیجہ یہ ہوگا تمہارے ذمہ دار، تمہارے مالدار، تمہارے چودھری وہاں پر حکومتیں کریں گے، اور اس کے بعد غریب پستے رہیں گے، مظلوم پستے رہیں گے، جاگیرداری نظام ہوتا رہے گا۔ آج وہی نظام ہے، نعمت اللہ دیتے ہیں تو 2 باتیں، شکر ادا کرو گے، ناشکری کرو گے۔ اگر شکر ادا کرو گے نعمت کبھی مرے گی نہیں، اگر ناشکری ادا کرو گے نعمت کبھی زندہ نہیں رہے گی۔ آج پاکستان بنا ہوا ہے، کاش کہ اس وقت 150 سال کے بزرگ ہوتے، 200 سال کے بزرگ ہوتے اور 100 سال کے بزرگ ہوتے، وہ تمہیں بتاتے، ہمیں بتاتے، دنیا کو بتاتے کہ ہندوستان اور ان علاقوں میں جب ہندو بنیا نے مسلمانوں سے غداری کی تھی اور انگریز نے اپنی طاقتیں استعمال کی تھی، یہ 1706 جب فرنگی آیا، انگریز آیا، ملکہ برطانیہ نے اس ملک کے جھنڈے اٹھائے اور اس پہ قبضے حاصل کیے۔ خدا کی قسم ہماری سادہ لو عوام کو انگریز نے اپنے ڈالر دکھائے تھے، انگریز نے اپنا ملک دکھایا تھا، انگریز نے اپنی عورتیں دکھائی تھی، انگریز نے ان کو بڑے بڑے قلعے دیے تھے، بڑے بڑے مربع دیے تھے، بڑی بڑی زمینیں دی تھی، بڑی بڑی آسائشیں دی تھی، بڑی بڑی راحتیں دی تھی، اور انگریز کا یہ تصور تھا کہ ہم ان کو دولت دیں، عورت دیں، مال دیں، پیسہ دیں، سونا دیں، یہ عوام بک جائے گی۔ اور اس وقت ہمارے سادہ لو مسلمان جن کے دین کی شناخت کو مٹایا جا رہا تھا، جہاں پہ دینی نظام کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا، اور اللہ کی قسم سارے کے سارے دنیا کے نظام پر انگریز کا تسلط تھا۔ ہمارا مسلمان یہ سمجھتا تھا ہمارا تعلیمی نظام کوئی نہیں، ہمارا اسکول کوئی نہیں، ہمارے کالج کوئی نہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم ان کے سپاہی بن سکتے ہیں، چوکیدار بن سکتے ہیں، ذمہ دار بن سکتے ہیں، ان کے کتوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، ان چیزوں کی نوکری کر سکتے ہیں۔ انگریز ان کو بظاہر حسن صورت دکھا رہا تھا اور بڑے بڑے لالچ دیتا جا رہا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے مولویوں کو کیا پتا کہ پاکستان کیا ہے، علماء کو کیا پتا کہ پاکستان کیا ہے۔ اس وقت دیکھو 1706 کے بعد جس ٹائم انگریز نے مسلمانوں کو اپنی دولت، عورت، جواہر، سونے کے نیچے دبایا ہوا تھا، اور ہر مسلمان کہتا تھا بس ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، جیسے ہو رہا ہے ہونے دو۔ اس وقت یہ علماء تھے جن کی پگڑیاں تھی، جن کے سامنے مالٹا کی جیل تھی، کالا پانی کی جیل تھی، بڑی بڑی عبرتناک سزائیں دینے کی ان کو کوششیں کی جاتی تھی، اور اس وقت علماء آگے اڑ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا نظام چاہیے، ہمیں تمہاری دولت، تمہاری غلامی، تمہاری زنجیری، تمہارے توپ، تمہارے حسن، تمہاری ترقی، تمہارا معیار، تمہارا نظام نہیں چاہیے۔ کچے گھر مل جائیں، کچی زمینیں مل جائیں، ٹاٹ کے کپڑے مل جائیں، کھدر کے کپڑے مل جائیں، جوتی پھٹی ہوئی مل جائے، کھانا ملے نہ ملے، چھان برا مل جائے، پانی مل جائے، کھجور مل جائے، پتے مل جائے، گھاس مل جائیں، کوئی چیز ملے، کوئی چیز نہ ملے، ہم انگریز کی غلامی کے نیچے کبھی نہیں آ سکتے۔ ہم اللہ کے رسول کی غلامی کے نیچے جائیں گے جو کائنات میں سب سے اوپر گیا، اللہ کے عرش پہ جو بیٹھ گیا ہے، اس کی تاریخ ہمارے سامنے، روشن خیالی ہمارے سامنے، ترقی کا دور ہمارے سامنے۔ آج یہ سمجھیے گا کہ علماء کا تصور پاکستان سے پہلے انگریز کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کیا کردار تھا، جب بالکل مسلمان پس چکا تھا اور انگریز کی غلامی میں جا چکا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا ہندو ہوں، کافر ہوں، انگریز ہوں، ہم اکٹھے رہ لیں گے، لیکن ہمارے اکابر، ان کے شرع صدر، ان کے الہام،
ان کے خواب، ان کی تعبیر، ان کا دین، ان کا نظم و ضبط، ان کا وثوق، ان کا اعتماد، ان کا توکل اس بات پر تھا کہ اللہ ہمیں ایسا ملک دیں، ایسی اسلامی ریاست عطا کریں، اسلامی مزاج عطا کریں، اسلامی نظام عطا کریں، جس کے اندر رہ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کو آزادی سے لے کے چلیں۔ صرف علماء کرام آئے تھے اور انہوں نے پیٹ پر پٹیاں باندھی تھی، سروں پہ پگڑیاں باندھی تھی اور اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا تھا۔ علماء کٹ رہے تھے، علماء کو دبایا گیا تھا، علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا۔ مالٹا کی جیل کی تاریخ علماء دیوبند سے بری ہوئی ہے، کالا پانی کی جیل کی تاریخ علماء دیوبند سے بری ہوئی ہے۔ خدا کی قسم وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو انگریز کی غلامی سے بچایا ہے اور دین کا جھنڈا لے کر آگے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے نبی کے دین کو بلند کرنے کی خاطر انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے، اور اس کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا ہے اور اپنے دین کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور اس کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ وہ علماء ہیں اور ساری ان کی جماعتیں اور ان کے تمام مریدین ہیں اور تمام ان کے مقلدین ہیں جو ان کے پیچھے چلتے رہے۔ مالٹا کی جیلیں بھر کی گئی، دنیا میں سب سے خطرناک جیل کالا پانی کا جیل ہے۔ خدا کی قسم وہاں پر جائیں، وہاں کی سزاؤں کو دیکھیں، وہاں کے نظام کو دیکھیں۔ انگریز نے یہاں پر انسانوں کو وہ سزائیں دی تھی کہ یہ عبرت پکڑیں اور ہماری غلامی میں آ جائیں، ان کی کوئی نسل بھی آگے ہماری غلامی سے نکلنے نہ پائے۔ وہی تاریخ پڑھاتے ہوئے سادہ لوگ مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ علماء کی پگڑیاں، علماء کے کردار، علماء کے قدم اس جیل میں بھی تھے، کالا پانی میں بھی تھے، دائیں بائیں کے اطراف میں تھے، ہر مقام پہ موجود تھے۔ سارے نظام دنیا کو آپ جانیے، اس وقت علماء کی شہادتیں 10-10 ہزار عالم دین ایک ایک درخت پر لٹکائے گئے تھے، اور دہلی سے لے کر پشاور کے قلعہ خیبر تک ہر درخت کے ساتھ لاشیں لٹکتی جا رہی تھی، اور علماء کا نظریہ یہ تھا ہم جو کچھ بھی ہے اسلامی ریاست کے نظام کی طرف جائیں گے۔ جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، تحریک آزادی تھی، تحریک پاکستان تھی، آپ نے مقدمہ لڑا، علامہ اقبال نے تصور پیش کیا، آپ نے بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے اس مسئلے میں، آپ کے راستے میں، آپ کے سفر میں کوئی عالم بھی ساتھ تھا، کوئی مولوی بھی ساتھ تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا ایک عالم میرے پاس ایسا موجود تھا جو 10-10 ہزار علماء سے بھی آگے کی سطح کا تھا۔ جب سوال ہوا تھا وہ عالم دین کون تھے؟ فرمایا وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے میرے ساتھ مشاورت، معاونت اور اپنی امت مسلمہ کو خدا کی قسم دینی قیادت کے ساتھ منسوخ کرتے ہوئے ہمارے رواں براں چلایا ہے، اور ہم ان کو لے کر آگے بڑھتے گئے ہیں۔ یہ حضرت تھانوی تھے جن کی خدمت میں تہجد کے وقت علامہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا تھا اور حضرت نے دعائیں فرمائی تھی۔ آج علامہ اقبال بھی اس بات کے معترف ہیں کہ حضرت تھانوی میری مشاورت میں شامل تھے۔ قائد اعظم اس بات کے معترف ہیں کہ 10-10 ہزار علماء سے بڑھ کر جو عالم دین میرے ساتھ چلے اس کا نام حضرت تھانوی ہے۔ پھر حضرت تھانوی اور ان حضرات کی جڑوں سے نکلے ہوئے، شاخوں سے نکلے ہوئے آگے وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے قربانیاں دیتے ہوئے پاکستان میں اپنا قدم رکھا ہے۔ ایک مشرقی پاکستان میں، دوسرا ہمارے یہاں موجود تھے۔ ایک کا نام مولانا شبیر عثمانی تھا، ایک کا نام مولانا ظفر احمد عثمانی تھا، جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا آئین
بنانے میں، آئین کے تمام کام چلانے میں، آئین کو تمام حوالہ جات سے مکمل کرنے میں ان دو شخصیات نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ آئین پاکستان کے پیچھے علماء کا کردار ہے، آئین پاکستان کے پیچھے علماء کے مشورے ہیں، آئین پاکستان کی شکیں بنانے میں علماء کے کردار ہیں۔ پھر جب پاکستان کے حالات ایسے تھے کہ سرحد ہم سے دور تھا اور یہ لوگ ہمارے پاس آنے کو تیار نہیں تھے، اس وقت ایک جھنڈا خدا کی قسم کراچی میں اٹھایا گیا تھا، علم پاکستان۔ 14 اگست یوم آزادی والے دن قائد اعظم نے جو تقریب منائی تھی اس میں وکیل نہیں بلائے، انجینئر کو نہیں بلایا، ڈاکٹر کو نہیں بلایا، کسی اپ ٹو ڈیٹ کو نہیں بلایا، کسی سیکولرزم کو نہیں بلایا، لبرلزم کو نہیں بلایا، خالص دینی شخصیات، قربانی والی شخصیات، پیچھے جن کی اکابر کی تربیت تھی، اکابر کا ہاتھ تھا، اکابر کا مشورہ تھا، اکابر کا نظام تھا۔ آپ نے سب سے آگے مولانا شبیر عثمانی کو کیا تھا اور کہا تھا یہ جھنڈا پکڑو، ساری دنیا کو بتانا، اساس پاکستان، بنیاد پاکستان، یوم تقریب آزادی، پہلا علم پاکستان۔ آج یہ پہلا جھنڈا قائد اعظم جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے ان کا نام شبیر احمد عثمانی ہے، جن کے نام پر تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام پہ تفسیر عثمانی آپ میں موجود ہے۔ اسی طرح سرحد میں جو قیادت ہوئی، ان لوگوں میں دین کی تقسیم کو، دین کی وضاحت کو جو پھیلایا گیا ہے، وہ شخصیت ہماری مولانا ظفر احمد عثمانی تھی۔ جب ریفرنڈم ہوا ایک مضبوط انداز سے اہل سرحد ہمارے پاکستان کے ساتھ ملنے پہ تیار ہوئے اور یہ پورا نظام علماء کے کردار سے منتخب کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ شبیر احمد عثمانی اس وقت موجود تھے جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری نماز جنازہ جو بندہ پڑھائے گا وہ شبیر احمد عثمانی ہوگا۔ ساری دنیا کے اس نظام کو، مزاج کو بتاؤ۔ ہم نے ہندوستان سے پاکستان ہجرت چاہی، ہمارے علماء کا ایک طبقہ ہمارے مخالف تھا، سخت ترین مخالف تھا۔ آج دنیا کہتی ہے یہ ان کے بڑے مضبوط علماء تھے جنہوں نے پاکستان کو بننے سے روکنے کی کوشش کی تھی اور پاکستان کی مخالفت چاہتے تھے۔ یاد رکھنا بر صغیر میں جو مسلمان تھے وہ ایک بڑے طاقتور لوگ تھے، بڑی ان کی ایک جمعیت تھی۔ ہمارے کچھ اکابرین کا یہ نظریہ تھا اگر پاکستان بن گیا تو یہاں سے مسلمان ہجرت کریں گے اور پاکستان چلے جائیں گے، پاکستان جائیں گے، یہاں کی گلیاں، محلے اور بر صغیر کا جو مسلمان ہے وہ کمزور ہو جائے گا، ہندو بنیہ کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس لحاظ سے ان کی کوشش یہی تھی، جیسے ہماری یہ مسجد ہے، میں کہتا ہوں اس کے مقابلے میں بھائی چنگی امر سدو پر مسجد نہ بنانا، اگر بناؤ گے یہاں کے نمازی تقسیم ہو جائیں گے، یہاں کے لوگ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، یہ مسجد بھی اپنی آبادی کم کر بیٹھے گی، وہ مسجدیں بھی اپنی آبادی کم کر بیٹھیں گی۔ یہ میرا نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مولوی صاحب تم تو دشمن اسلام ہو، تم تو مسجد بنانے کے مخالف ہو، مدرسہ بنانے کے مخالف ہو، اس نظام بنانے کے مخالف ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میری تو کوشش یہ ہے اگر یہ مسجد چنگی امر سدو تک کے علاقے کو مکمل طور پہ کور کرتی ہے تو مسجد اور نہیں بننی چاہیے تاکہ یہ ہاؤس فل ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، فرشتے راضی ہو، قرآن آباد ہو، نماز آباد ہو، ہر صف آباد ہو، حال بھر جائیں، صحن بھر جائیں، برانڈے بھر جائیں، صفیں باہر چلی جائیں، اعلان ہو جائے مسجد نمازیوں کے لیے کم کر دی گئی ہے، کم پڑ گئی ہے، نئی مسجد بناؤ، تب جا کے نئی مسجد بنانی چاہیے۔ ہر گلی میں مسجد، ہر گلی میں مسجد۔ ایک ہوٹل والا بھی چاہتا ہے کہ یار میرے سامنے کوئی ہوٹل نہ بنے، یہاں تک کہ 6 واش روم جو بناتا ہے اور وہ بیچارہ ٹھیکہ لیتا ہے وہ بھی چاہتا ہے یار یہاں کوئی واش روم اور نہ بنائے تاکہ میری دہاڑی نہ ٹوٹے۔ کوئی سینما بناتا ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے یہاں دوسرا سینما نہیں بننا چاہیے تاکہ میرے روزگار میں کمی نہ آ جائے۔ کوئی مارکیٹ بناتا ہے، شو روم بناتا ہے، یہ فطرت کا دستور ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ فی الحال دوسرا یہاں کوئی نہ کرے تاکہ یہ نظام پورا چلتا رہے۔ یہی ہمارے اکابر تھے جن کا نظریہ تھا کہ ہندوستان میں بہت سے مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، بڑی تقویت ہے، بڑی مضبوطی ہے، الحمدللہ دینی علوم جاری ہو چکے ہیں،
مدارس کھل چکے ہیں، احادیث پڑھائی جا رہی ہیں۔ جس علم کو بالکل انگریز نے گرا دیا تھا آج وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے، اور مسلمانوں کی ایک پاور آ چکی ہے اور مسلمانوں کی ایک طاقت آ چکی ہے۔ اب اگر پاکستان بنے گا تو اگر ہم 20 کروڑ ہیں، 10 کروڑ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے، باقی 10 کروڑ یہاں رہیں گے، ان کی طاقتیں کمزور ہوں گی اور ہندو ہمارے اوپر غالب رہے گا، انگریز دوبارہ ہمارے اوپر غالب آ سکتا ہے، ساری دنیا کے کفریہ نظام۔ یاد رکھیے گا، انگریز کو ہندوستان کے کافروں نے نہیں بھگایا، انگریز کو فرہنگیوں کو بھگانے والے ہمارے اکابر تھے۔ ہندوستان کو بھی آزادی کے اندر اہم کردار جو ادا کیا ہے وہ ہمارے اکابر نے کیا ہے، ہمارے علماء نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہندوستان کی تاریخ میں ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے، اور وہ مدرسہ ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ مدرسہ ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اس مدرسے کے ساتھ وہاں کی ساری کابینہ کو چلنا ہوتا ہے۔ اس مدرسے کی ایک سپریم پاور ہے جو پورے ہندوستان میں مسلمان کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے کہ وہاں کے تمام ہندو اس بات کو جانتے ہیں کہ اس مدرسہ کی جو اوپر کی شاخیں تھی اور جو اوپر کے سرکردار تھے اور جو ان کے سرپرست تھے اور جو ان کے بڑے بانیان حضرات تھے، وہی وہ تمام چشم و چراغ تھے جنہوں نے انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے، اور انگریز کے بعد ہمیں ہندوستان آزاد مل گیا ہے اور ہم ہندوستان میں آزادی حاصل کر چکے ہیں، مگر ہمیں آزادی دلوانے والا مسلمان ہے، آزادی دلوانے والے اکابر ہیں، آزادی دلوانے والے علماء ہیں، اس لیے کہ فطرتاً اللہ نے ہمارے علماء کو ایسا نظام اور مزاج دیا ہے، ہزاروں لوگ ان کے ماتحت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر ملک ہے وہ بھی عقیدت مند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں تشریف لائے تھے، درس قرآن آپ کا ہوتا تھا، سکھ لوگ آ کے آپ کا درس قرآن دور دور بیٹھ کے سنا کرتے تھے، عقیدت بھی تھی، عظمت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ آج ہمارے دارالعلوم دیوبند کو ہندوستان کے ہندو برداشت کر رہے ہیں، اور برداشت کرنا ان کی مجبوری ہے۔ وہاں کی اسمبلی، وہاں کی کابینہ، وہاں کے اسمبلی ممبر، وہاں کے بڑے بڑے راجکمار جو ہیں، سب کے سب علماء دیوبند کے کردار کو اس وقت برداشت کرتے ہیں، اور یہ کرنا ان کی مجبوری ہے، وہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر یہ علماء نہ ہوتے، ان کی شہادتیں نہ ہوتی، یہ خدا کی قسم آج ہم انگریز کی غلامی میں چل رہے ہوتے اور ہمارا ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے پاکستان کی دولت دی، ہندوستان کے علماء کی مخالفت تھی، مگر جب بن گیا ہمارے تمام اکابرین نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ اب پاکستان بن چکا ہے، اب ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اب دعا کو رہیں گے، قیامت کی صبح تک پاکستان رہے گا، قائم رہے گا، قیام رہے گا، اور اس کے وجود پر انشاءاللہ کوئی تسلط نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے آج مقبوضہ کشمیر میں پستے ہوئے مسلمان، مظلوم مسلمان جارحانہ انداز کے سامنے اپنے اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی نظریں آج پاکستان پر ہیں۔ آج فلسطین، اسرائیل آپس میں جو ان کی لڑائیاں اختلاف ہیں، جو وہاں پہ جہادی سلسلے ہیں، آج ان تمام کی نظریں بھی ہمارے پاکستان کے مسلمانوں پر ہیں۔ یہی پاکستان تھا جس نے کعبۃ اللہ کے اوپر دہشت گردانہ حملہ کرنے والے طبقے کو ہماری آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا اور بیت اللہ کو آزاد کروایا تھا۔ یہی پاکستان ہے جس کے بارے میں مقبوضہ کشمیر کی ہماری دادیاں اور نانیاں صبح اٹھ کے پوچھتی ہیں، دیکھو کوئی پاکستانی آیا ہو اور ہمیں آزاد کروانے لگا ہو، ہمیں بچانے لگا ہو، ہمیں نظام زندگی دلوانے لگا ہو، ہمیں بھی اس پاکستان کی طرح آزادی دلوا دے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑی قدر کا حامل یہ ملک ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب تتا پانی اور کالا جیل میں ہمارے 5 علماء کو سزائے موت سنائی گئی تھی، جنہوں نے اسلامی آزادی کے لیے اپنے آپ کو بلند کیا تھا، اور انگریز جج ان کو سزائے موت سناتا ہے، اور چند دن ان کی پھانسی میں جب باقی رہ جاتے ہیں وہ مسکراتے ہیں، کہکہا لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چند دن بچ گئے، ہماری جنت ہمیں ملنے والی ہے۔ انگریزوں کو یہ خبر پہنچتی ہے تم نے ان کو سزائے موت سنائی ہے، یہ کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے، یہ تم سے کوئی
پلاٹ نہیں لیں گے، کوئی دولت نہیں لیں گے، ارے یہ تو مسکرا رہے ہیں، یہ تو ہنس رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے دین اسلام پہ قربانی دی ہے، سزائے موت ہوگی، ہمیں شہادت عظمیٰ مل جائے گی، ہم تو مسکرا کے دنیا سے جائیں گے۔ ایک ایک دن پھانسی کا قریب آتا گیا، مسکراتے گئے، یہاں تک کہ برطانیہ میں یہ بات دوبارہ گول میز کانفرنس میں کی گئی کہ تم نے جن مولویوں کو سزا سنائی ہے، ارے وہ تو مسکرا رہے ہیں، وہ تو ہنس رہے ہیں، وہ تو کہکے لگا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں نے یہ کہا دوبارہ سے جج کو بٹھاؤ، دوبارہ سے کیس کو چلاؤ، دوبارہ سے ان کی جو سزا ہے اس کو عمر قید میں تبدیل کر دو، اور ان کو یہ بتاؤ ہم تمہیں وہ موت نہیں دینا چاہتے جس پر تم مسکرا کے شہادت پا جاؤ گے، ہم تمہیں عمر قید میں رکھیں گے، تمہاری موت آئے گی تو تبعی آئے گی۔ یہ نظام ہے اس انگریز کا جس کی بالوں کی کٹنگ آج ہمیں سب سے آئیڈیل لگتی ہے، اس انگریز کا جس کو ہماری پاکستانی بچی اس کے لباس کو اپنا آئیڈیل قرار دیتی ہے۔ جینز کی جو پینٹ ہے آج ہمارے نوجوان وہاں کے سٹائل کو پسند کرتے ہیں، ہماری جوتیوں کو جو سٹائل ہے آج وہاں کے سٹائل کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو مارا، بگایا، کلمے کی طاقت نے زندہ کی، علماء گئے، ساری خانقاہیں شہادت سے منور ہوئی، ہندوستان سے لے کے پاکستان اور عالم اسلام پر ہمارے اکابر کا خون گرا ہوا ہے۔ ان اکابر کی قربانیاں صرف اور صرف امت مسلمہ کو خالص پاکستان دینا، امت مسلمہ کو خالص اللہ کے سامنے سجدہ ریز کروانا، امت مسلمہ کو زنا شراب سے پاک ملک عطا کرنا، امت مسلمہ کو اپنے نبی کے تحفظ ختم نبوت کے لیے آئین سازی کرنے کی طاقت فراہم کرنا، امت مسلمہ کو تحفظ ناموس صحابہ کا بل پاس کروا کر اس کے تمام مخالفین پر سزاؤں کے نفاذ کی کوشش کرنا، امت مسلمہ کو اعزاز پاکستان پہ مرزائیت اور قادیانیت کو کافر قرار دلوانا، امت مسلمہ کو ایٹمی طاقت بنا کر سارے مسلمانوں کی توجہ ادھر مرکوز کروا دینا، امت مسلمہ کو مجاہدین کے خوبصورت دستے عطا فرما کر ساری دنیا میں علم اسلام، علم جہاد کو بلند کرنا، امت مسلمہ کو آزاد مدارس مل جائیں، آزاد مساجد مل جائیں، آزاد خانقاہیں مل جائیں، آزاد حج کا موقع ملے، آزاد عمرے کا موقع ملے، آزاد بیت اللہ ملے، آزاد مدینہ ملے، آزاد فلسطین ملے، آزاد کشمیر ملے، آزاد دنیا ملے۔ اور یہ آزادی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم آزادی سے گانا گائیں، ہم آزادی سے بنگڑے چلائیں، ہم آزادی سے اپنی بچیوں کو بے حیا بنائیں، ہم آزادی سے اپنے بچوں کو گانے اور موسیقی پہ لگائیں، ہم اپنی آزادی سے اپنے بچوں کو تحریہ بنائیں، عیسائی بنائیں، ہندو بنائیں، سکھ بنائیں اور ان کو آزادی دے دیں اور کہیں بچوں جو تم چاہو کرو، تمہیں آزادی ہے۔ یہ وہ آزادی نہیں ہے، یہ وہ آزادی ہے جہاں پر شہادتیں مل جائیں تو اسلام زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، داڑھی زندہ ہو، ٹوپی زندہ ہو، حیا آ جائے۔ نعمت بہت بڑی ہے، نعمت بہت بڑی ہے۔ باہر جاؤ، یورپ کے ممالک میں تمہاری 50 لاکھ 50 کروڑ بھی تنخواہ ہو جائے لیکن تمہیں وہاں پہ اجنبیت لگے گی۔ امریکہ میں جاؤ تمہیں اجنبیت لگے گی، آسٹریلیا میں جاؤ اجنبیت لگے گی، دبئی میں جاؤ اجنبیت لگے گی، فرانس میں جاؤ اجنبیت لگے گی، ناروے میں جاؤ اجنبیت لگے گی۔ دنیا کے خوبصورت جنگل میں چلے جاؤ، آبشار پہ چلے جاؤ، پہاڑ پہ چلے جاؤ، دولت تمہارے ارد گرد ہو، عورت تمہارے ارد گرد ہو، ساری دنیا تمہیں کہے تمہیں نیشنلٹی مل جائے گی، تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تمہیں پاکستان اور اس کے پلاٹ اور اس کے 3 مرلے کے گھر، 2.5 مرلے کے گھر، 1 مرلے کا کمرہ جس میں ہم رہا کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد نے جس میں زندگیاں گزاری ہیں، پاکستان کی گلیاں، پاکستان کے بازار، پاکستان کا پنجاب، پاکستان کا
سندھ، پاکستان کا بلوچستان، پاکستان کا کوئٹہ، پاکستان کا پشاور، پاکستان کا تمام خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، ان کی آبشاریں، ان کے نالے، ان کی تمام چیزیں تمہیں ساری دنیا کے مرکز پر، زیور پر، جواہر پر، دولت پر، بادشاہت پر بٹھا دیا جائے، تمہیں یہاں کی گھاس پتیاں کبھی نہیں بھولتی۔ یہاں پر ایک گائے تمہاری ملکیت ہے، ایک بکری تمہاری ملکیت ہے، ایک موٹر سائیکل تمہارے پاس ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، 5 مرلے کا گھر ہے، 2.5 مرلے کا گھر ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان میں سے ہے۔ جس وقت تمہیں اللہ واپس لائے، تم کروڑ پتی بن کر آئے ہو، ارب پتی بن کر آئے ہو، کھرب پتی بن کر آئے ہو، لیکن جب تم یہاں پہ آؤ گے، یہاں کی فضائیں، ہوائیں اور یہاں کی آبشاریں، نہریں، یہاں کے پھول پودے، یہاں کے برفانی پہاڑ، یہاں کی بلند ترین چوٹیاں اور دنیا کا مزاج اور نظام جب تمہیں نظر آتا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ ہم اپنے ملک میں آ گئے، اپنے وطن میں آ گئے، اپنے دیش میں آ گئے، اپنی ان جگہوں پہ آ گئے۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ دیش دلوانے میں ہمیں قربانیاں کتنی دینی پڑی؟ تمہیں یہ پتا ہے اس دیش کو مانگا ہم نے کس لیے؟ کیا ہندوستان میں ہم نہیں رہ رہے تھے؟ کیا انگریز ہمیں پیسہ نہیں دے رہا تھا؟ کیا دولت عورت سے اس نے کمزور مسلمانوں کو سجا نہیں رکھا تھا؟ کیا اس نے مربع ہمیں نہیں دیے تھے؟ کیا اس نے ہمیں قلعے نہیں دیے تھے؟ کیا اس نے ہمیں جاگیردارانہ نظام کے اندر داخل نہیں کر دیا تھا؟ سب کچھ کر دیا تھا، مگر ہمارے بڑے چاہتے تھے نہیں، سجدہ اللہ کو ہے، مشکل کشاں اللہ ہے، حاجت رواں اللہ ہے، بگڑی کو بنانے والا اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ اور جزائے خیر عطا فرمائے اس شخصیت کو جس کو سوال کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہونا چاہیے، اس نے ایک ہی جواب دیا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پوری دنیا میں کسی ملک کا یہ نغمہ نہیں ہے، یہ شناخت نہیں ہے، یہ مطلب واضح نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہر ایک کے سوا صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اس اللہ کو تلاش کرنا ہے، اس اللہ سے دوستی لگانی ہے، اس اللہ سے جوڑ لگانا ہے۔ اب یہ پاکستانی ہم ہیں اور ہماری مسجدیں آج رو رہی ہیں، مدرسے ہمارے رو رہے ہیں، علماء قرہ گلیوں گلیوں میں آج تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آزادی تمہیں ہندوستان میں نظر نہیں آئے گی، یہ آزادی تمہیں یورپ میں نظر نہیں آئے گی، یہ آزادی تمہیں بیرون ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ اتنی آزادی کے باوجود ہم نخرے باز ہیں۔ ہمارا بوڑھا آج کہتا ہے مجھے قرآن نہیں آتا، میرے بچوں کو آتا ہے، ماں کہتی مجھے قرآن نہیں آتا، میرے بچوں کو آتا ہے۔ ہماری بچیاں آج بے حیائی کے بہت اونچے مقام پہ چلی گئی ہیں۔ ہمارے چوک چرواہے کاش کے یہ سائن بورڈ لگے ہوتے، ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ ہیں، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ ہیں، ہمارے صحابہ عظیم تر ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ستاروں سے اوپر کے ان کے درجات ہیں، نبی کے شاگرد ہیں۔ چوک چرواہے میں لکھا ہوتا نمازیں 5 فرض ہیں، چوک چرواہے میں لکھا ہوتا قرآن کے 30 سپارے ہیں، چوک چرواہے میں لکھا ہوتا یہ سورۃ الفاتحہ ہے، چوک چراہے میں لکھا ہوتا یہ ہماری اذان ہے، چوک چراہے میں لکھا ہوتا یہ ہمارے 6 کلمے ہیں، چوک چراہے میں لکھا ہوتا یہ ہماری دعائے قنوت ہے، چوک چراہے میں لکھا ہوتا یہ سیرت سیدہ فاطمہ ہے، چوک چراہے میں لکھا ہوتا یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا چوک ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا چوک ہے، ہمارے محلوں میں لکھا ہوتا محلہ سیدنا ابو بکر صدیق، محلہ سیدنا عثمان غنی، ہمارے پاکستان میں داخلے کے وقت لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن یہاں پر جوتنی بیچنے کے لیے ہم نے چوک چراہے میں اپنے پوسٹر لگائے ہیں، ہم نے اپنے چاول بیچنے کے لیے اپنے پوسٹر لگائے ہیں، اپنا کپڑا بیچنے کے لیے برانڈڈ پوسٹر لگائے ہیں، اپنے تمام چیزیں بیچنے کے لیے ہر چیز ہم نے لگائی ہے۔ ہمارے چوک چرواہے آج کلمات دین
سے بلند نہیں ہے۔ آج اسماء الحسنہ ہمارے پاکستان کے ارد گرد ہمیں نظر نہیں آتے، اسماء الرسول ہمارے پاکستان کے ارد گرد نظر نہیں آتے۔ ان کو چاہیے کہ شناخت اللہ کو بناؤ، شناخت اللہ کے رسول کو بناؤ، شناخت اللہ کے نبی کے صحابہ کو بناؤ، شناخت اللہ کے دین کی توحید کو بناؤ، اور پاکستان بننے پر ہر بندہ کہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ قیامت تک شکر ادا کرو گے۔ اس پاکستان کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ پاکستان پایا ہے 8-10 کروڑ لوگوں کو، آج پاکستان کا وجود ہے 23 سے 24 کروڑ عوام میں۔ آج 24 کروڑ عوام اس بات پر سجدہ ریز ہو جائے، اگر تمہارے بڑے قربانی نہ دیتے، آج تمہاری نسلیں تمہیں وہاں پہ جنم دیتی، آج رام مندر اور ہندو بنیاں تمہیں اپنی خانقاہوں میں پہنچا دیتا، اور اپنے مذاہب کے اندر جو عبادت گاہیں اس نے بنائی ہیں، آج ہماری کوئی نہ کوئی نسل وہاں پہ جاب کر رہی ہوتی، ان کے کسی گردوارے میں ہوتی، کسی مندر میں ہوتی، اور ہم وہاں پر فخر کے طور پر جاب کرتے۔ یہ سارا سلسلہ اللہ نے تبدیل کر کر ملک پاکستان مجھے دیا ہے۔ آج صرف نغمے سنتے ہیں، صرف ترانے سنتے ہیں، صرف نظام سنتے ہیں، صرف مزاج سنتے ہیں، اور سبحان اللہ نہیں کہتے، ماشاء اللہ نہیں کہتے، خود ناچتے ہیں۔ آزادی منانے کا مطلب جھنڈے لہرانا صرف کام نہیں چلتا، صرف ترانے نہیں ہے، صرف نغمے نہیں ہے۔ اگر نغمے گانے والا بھی نماز نہیں پڑھ کر گیا تو اس کے آزادی کے نغمے کس کام کے ہیں؟ اگر ترانے پڑھنے والا ساری امت کو رلا گیا مگر دین پہ نہیں چل سکا، اس کے ترانے کس کام کے ہیں؟ اللہ کی قسم 65 کی جنگ میں دیکھو ہمارے پاکستان پہ کیا ہوتا ہے، 71 میں دیکھو ہمارے پاکستان پہ کیا ہوتا ہے، آج بھی دیکھو میلی آنکھیں ہمارے پاکستان کو منٹ سیکنڈ سے پہلے ختم کرنا چاہتی ہیں، اور خدا کی قسم ختم کرنا چاہتی ہیں، اللہ کی قسم مٹانا چاہتی ہیں۔ ساری دنیا کے اسباب پاکستان کو مٹانے پر ہیں، رب کے اسباب پاکستان کو بچانے پر ہیں۔ یہ پاکستان تمہارے سیاستدان نہیں بچا رہے، بالکل نہیں بچا رہے، نہ یہ بچا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی طاقت ہے کہ اللہ ان کا ساتھ دے؟ اس پاکستان کو اس دادی اور پردادی کی دعاؤں نے آج بچایا ہوا ہے، جو کسی کونے میں بیٹھی ہے، اور اس کو پتہ ہے تحریک آزادی میں کیا کیا ہوا تھا، تحریک آزادی میں کتنے زنا ہوئے تھے، کتنی شراب ہوئی تھی، کتنی بچیوں کی عزتیں محو ہو گئی تھی۔ آج ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ پاکستان بچا ہے، اور اس کو مٹانا چاہتی ہے دنیا، تباہ کرنا چاہتی ہے دنیا، برباد کرنا چاہتی ہے دنیا، ہلاک کرنا چاہتی ہے دنیا۔ لیکن یاد رکھو وہ وقت، وہ مسلمانوں کی خوشیاں، جب ہمارا دادا گیا تو دادی آ گئی، چچا شہید ہو گیا تو چچی بیوہ ہو کے آ گئی، بھتیجا بچ گیا تو باپ مر گیا، بھانجی آ گئی تو ماں مر گئی، کزن آیا تو سارے رشتہ دار مر گئے، لوارث بچے ہماری گود میں آئے۔ ایک عجیب نظام تھا۔ 13 اگست تک انڈیا پاکستان ریڈیو کے نام تھے، 14 اگست تک بھی گزشتہ رات تک انڈیا پاکستان ریڈیو کے نام تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب کہا گیا اگلے اعلان کا انتظار کیجئے، جس میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، اور اس سے پہلے پاکستان کے ترانوں کی نغمہ گائی شروع ہو گئی، اور مسلم امہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئی۔ ایک جمع غفیر کا قیام ہوا۔ جب سوئی 12 بجے پہ آئی تو آپ کو یہ آواز آئی کہ ہم ریڈیو پاکستان لاہور سے بات کر رہے ہیں، تمہارا پاکستان تمہیں مبارک ہو۔ یہاں پر ہماری مائیں بہنیں سجدہ ریز تھی، اور رات کے اوقات تھے، اور لیلۃ القدر کی یہ رات تھی، خوبصورت یہ مہینہ تھا، نظام زندگی سب کچھ تھا۔ اس نظریے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت پاکستانی ایک قوم ہیں، پاکستانی ایک جماعت ہیں، بحیثیت پاکستانی ایک طبقہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے رگ و ریشے میں بسے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ آج انگریز جہاں ہمارے اوپر ایٹمی طاقتیں لائے، ہتھیار لائے، یا ہمارے دین میں تفریق پیدا کرے اور فرقہ بندی کے ساتھ ہمیں توڑنا شروع کر دے، جس طرح آپ کا مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا، اللہ کی قسم اگر ہم نہ شکرے رہے، پاکستان کی نہ قدری کی، تو یاد رکھیے گا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
گئی پتہ نہیں یہ پاکستان کی نعمتیں بھی ہمارے ہاتھ سے ہماری ناشکری کی بنیاد پہ چلی جائیں۔ 5 وقت کا نمازی ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے، قرآن کا قاری ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے۔ سچ کی تجارت کرو، کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اگر کافر ملک اپنے ملک میں سچ بول کر اپنی تجارت سے ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا کی قسم یہاں ہم کتنا کچھ کر کے دغا بازی، دھوکہ بازی اور کرپشن، ہمارا جو وزیر اعظم آتا ہے منصف بن کے آتا ہے، جاتا ہے تو کرپشن والا بن کے جاتا ہے۔ جتنے وزیر اعظم آئے ہیں اس کے بعد وہ گئے، مجھے بتاؤ کسی پہ کرپشن کا کیس نہ ہوا ہو یا اس کو اندر نہ کیا گیا ہو۔ ہر وزیر اعظم کا یہی حال ہے، ہر وزیر اعظم کا یہی حال رہا ہے، یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے یا جیل میں چلا جاتا ہے یا ادھر چلا جاتا ہے کیا؟ کرپشن کی ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے کرپشن کی ہے۔ آپ کا انڈیا کا جو ملک ہے وہ اپنی عوام کو بڑا ریلیف دیتا ہے، اور اس کی عوام ارب سے اوپر ہے، ہم چند کروڑ ہیں، اس کے باوجود ہم ذلیل کیوں ہوں، خوار کیوں ہوں؟ صرف اس بنیاد پر کہ جس سجدے کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں پیش کی تھی اس سجدے کو آج چھوڑا گیا ہے۔ ہم نے کہا تھا حاجت رواں مشکل کشاں اللہ ہے، یہ ان کے رام، ان کے خدا ہیں، ان کے یہ بنی ہیں، یہ رام نہیں ہیں، یہ خدا نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم اس اللہ کے وحدانیت کا ترانہ پڑھنے کے لیے پاکستان حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آج دیکھو میلے، نغمے، سجدے، یہ میلوں کا موسم ہے، میلوں کا موسم ہے، اور یہ میلے کی وجہ سے پاکستان کا تجارتی مرکز بند ہے، سارا بند، سارے یونٹ ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، سارے بندے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے۔ ابھی چیلم آئے گا، کیا آئے گا؟ چیلم، میلے، یہ سب کچھ ہوگا، پھر آپ کا بزنس کھلے گا، کاروبار کا بیڑا غرق، شادی حالوں کا بیڑا غرق، تجارت کا بیڑا غرق، تجارتی پالیسی کا بیڑا غرق۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے کوئی تہوار مجھے ایسے بتا دو جس پر اتنے میلے، اتنے ان کے دربار، اتنے مزار، اتنا ٹائم پیریڈ، یا ان کے تقدس کی وہ گھڑیاں جس پر ان کا بزنس بند ہوتا ہو۔ کوئی قوم نہیں ملے گی، کوئی طبقہ نہیں ملے گا، لائف ٹائم ان کے بزنس چلتے ہیں، ان کے نظام چلتے ہیں، ان کے ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کیا بن کے چل رہا ہے، کوئی کیا بن کے چل رہا ہے، میں نے اس کا 40واں منانا ہے، میں نے اس کے مزار پہ جانا ہے، میں نے اس کے دربار پہ جانا ہے، میں نے اس کے فلاں پہ جانا ہے۔ عورتیں اکٹھی، مرد اکٹھے، بسیں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ آگے بڑھ رہا ہے، سارے تجارتیں بند ہیں، سارے مرکز بند ہیں۔ کیا پاکستان اس لیے لیا تھا؟ یہ مزاروں کی عبادت سے بچنا ہے، درباروں کی عبادت سے بچنا ہے، شرکیہ پیروں کی عبادت سے بچنا ہے، توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لے کے چلنا ہے۔ یوم آزادی پر آزادی منانی ہے، علماء نے بھی، عوام نے بھی، طلباء نے بھی جھنڈے اٹھا کے آزادی مناؤ، قرآن کی تلاوت سے آزادی کے حصول کا شکر ادا کرو، اپنے نوافل سے آزادی کے حصول کا شکر ادا کرو، رو رو کر آزادی کے حصول کا شکر ادا کرو۔ جو ہمارے مرحومین اس پاکستان کی تحریک میں گئے ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر کچھ نہ کچھ کام کرو۔ یہ یوم آزادی منانے کا کام ہے، یہ یوم آزادی نہیں ہے صرف جھنڈے لہرائے، گانے گائے، ڈانس ہوا، گانے ہوئے، بجانے ہوئے، بے حیا لڑکیاں آئی، بے حیا گلوکار آئے، اداکار آئے۔ یہ گلوکاروں کا پاکستان نہیں ہے، اداکاروں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ صرف کلمہ اسلام اور دینی مزاج کو لینے کے لیے آیا تھا۔ اب ہمیں پلٹنا ہوگا اپنے اصل راستے کی طرف تاکہ پاکستان ہمارے ہاتھوں میں رہے اور یہ پاکستان ہم پر فخر کرے۔ ہم پاکستان میں سودی لعنت میں ڈوب چکے ہیں اور اپنا پاکستان ہم گروی پہ رکھ چکے ہیں، اور کتنا اور پاکستان ہے جو ہم گروی پہ رکھنے جا رہے ہیں۔ ہم حقیقت میں غلامانہ زندگی میں ہیں اور ہم اس وقت قرضوں کی لعنت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک وقت اس نے جاپان کو قرضہ دیا تھا اور آج ساری دنیا ہم سے قرضہ لینے والی ہے۔
معاشی پالیسی کے اندر یہ جھوٹ دغا فریب یہ سب کچھ ہمارا مٹ جائے۔ امارات افغانستانیہ اسلام کی جمہوری طاقت ہے جو آج مقروض نہیں ہے، کسی کا دینا نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی زمین پر ایک سلطنت عطا کی ہے اور جمہوری طاقت عطا فرمائی ہے، اور خلافت اسلامیہ کے ساتھ اللہ ان کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔ کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، انہوں نے اللہ کی مانی، اللہ نے ان کی مان لی۔ انہوں نے اللہ کی مانی، اللہ نے ان کی مان لی۔ ہم بھی اللہ کی مانیں، اللہ ہماری بھی جائز باتیں مان لیں گے اور پاکستان ایک سرخرو ملک بن جائے گا۔ تو اس لیے علماء کی تعظیم کرو، علماء کا کردار دیکھو، علماء کے افہام تفہیم کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو، اور علماء کے کردار کو پاکستان بنانے میں اہم کردار کے طور پر تاریخ کا حصہ سمجھو۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔